رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں صفات متشابہات یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اپنی ہاتھ، پنڈلی، چہرہ اور آنا دیکھنا، یہ وہ ساری صفات پہلے قرآن پاک سے پھر احادیث مبارکہ سے بیان کرنے کے بعد اب میں اس کا جو ہمارے متاخرین اور متقدمین علماء کا جو میں نے پہلے موقف عرض کیا تھا وہ میں آپ کو اب تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین کہتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر آ جاتے ہیں فقہاء، مجتہدین، اور آج سے 100 سے 150 سال تک پہلے کے علماء، یہ سارے متقدمین کہلاتے ہیں۔ متاخرین جو بعد میں 100 سال کے بعد جو آئے ہیں، اور بالخصوص آج کل جو مفسرین، فقہاء، مجتہدین موجود ہیں، ان کا نظریہ، متقدمین کا جو نظریہ تھا اللہ تعالیٰ کی جن صفات متشابہات کا ذکر ہے وہ کہتے تھے یہ ساری کی ساری ثابت ہیں اور اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں، اور اس کی حقیقی مراد کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میں اگر سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کروں تو آج سے 100 سال 150 سال پہلے لوگ جن کا کام تھا انہی کے ذمہ لگاتے تھے۔ ڈاکٹر کا کام ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، وکیل سے کام ہے تو وکیل کے پاس جاتے تھے، جج سے کام ہے تو جج کے پاس جاتے تھے، مکینک سے کام ہے تو مکینک کے پاس جاتے تھے۔ ہر کوئی بندہ خود ہی سارا کچھ نہیں بن جاتا تھا، اور بالخصوص کوئی چھوٹا موٹا کام کر بھی لے اپنا، لیکن سب سے زیادہ خوف جو کھاتے تھے وہ اس بات سے کھاتے تھے کہ کہیں دین کے اندر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، قرآن حدیث کے مسئلے میں ہم سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر پکڑ نہ کر لے۔ تو وہ جو راسخ علماء کرام تھے، واقعتاً حقیقتاً علماء تھے، وہ ان کے اوپر یقین کرتے تھے اور ان کو اسی طرح تسلیم کرتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں یہ چیزیں بیان کی ہیں، اپنے لیے بیان کی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کریں گے۔ مثلا اللہ نے اپنے ہاتھ کہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کی طرح اس کو مانیں۔ وہ لوگ تھے علماء سے پوچھ کے عمل کرنے والے، پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، کوئی میٹرک نہیں، کوئی ایف اے نہیں، کوئی بی اے نہیں، کوئی ایم اے نہیں، کوئی چکر نہیں، سادہ لوگ، سمجھ کے، سن کے، پوچھ کے عمل کرنے والے لوگ، ایمان بے پختہ، اور میں کہتا ہوں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ان کے، سبحان اللہ۔ پھر اب علماء کرام نے اس کی تعویل کیوں کی؟ متاخرین میں جو انہوں نے کیوں تھا؟ آج نا جی سب سے آپ پوری دنیا کو چھیڑ کے دیکھ لیں، کوئی ہندوازم کو برا نہیں کہہ رہا، کوئی عیسائیت کو برا نہیں کہہ رہا، کوئی یہودیت کو برا نہیں کہہ رہا، نہ اس وقت عیسائی نشانے کے اوپر ہے، نہ یہودی نشانے کے اوپر ہے، نہ ہندو نشانے کے اوپر ہے، نہ سکھ نشانے کے اوپر ہے، نہ ایتھیس نشانے کے اوپر ہے۔ آپ یہاں پہ ننگے پھرتے رہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن جیسے ہی بات آتی ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی تو پھر عالمی سطح پر، اور اس وقت آپ دیکھیں، میرا خیال کی ناسی ہوں وزیر ہمارا جس کو ننگا کر دیا، انہوں نے کپڑے اتروا دیے تھے ایئرپورٹ کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، وزیر اعظم تھا ہمارا، یعنی خاقان عباسی میرا خیال تھے، عباسی، ہاں خاقان عباسی، وہ گیا نا جی امریکہ، تو اگلے نے کپڑے اترواتے، لاؤ جی مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، اتارو کپڑے،
ہم چیکنگ کریں گے. یعنی اس وقت پوری دنیا کے کافر، عیسائی، یہودی، سکھ، جتنے بھی ہیں مذہب ماننے والے نہ مان، وہ صرف ایک چیز کو نشانہ بنائے ہیں، وہ اسلام اور مسلمان. اب آپ کو پتہ ہے یہ 10 محرم الحرام کو کتنی بڑی بے ادبی کی انہوں نے. سفیر عشق کے نام سے وہ تھا پروگرام جیو نیوز والوں. آپ ان کا لوگو دیکھیں نا، تو جیسے وہ ہوتا ہے نا سمبل ان کا فری میسنز کا اور یہ ایلومناٹی والوں کا، اس طرح ان کا ایک بڑی سی آنکھ بنائی ہوئی ہے، انہوں نے جیم بنا کے بیچ میں آنکھ بنائی ہوئی ہے، ون سین آئی. ہاں جی. تو یہ اچھا، صرف یہ تو انہوں نے جو حضرت امام حسن کا، امام حسین کا، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے دکھائے. انہوں نے ایک ڈرامہ بھی ریلیز کیا جس کے اندر ضبط تھا، میرا خیال اس طرح کر کے نام کوئی ضبط تھا کہ اور اس کے اندر ایک عورت کو پاگل دکھایا ہے، اور پاگل دکھاتے ہوئے انہوں نے کیا کہ وہ کتابیں پھینک رہی ہے، اور اسلامیات کی کتاب جس کے اوپر مکہ مدینہ بنا ہوا ہے اور آیات بینات لکھے ہیں، وہ بھی اٹھا کے پھینک رہی. یہ جیو نیوز کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کی اب گستاخیاں، فحاشیاں، اب یہ حرام خور ہیں، نمک حرام لوگ. اور ایک ہفتہ یا 10 دن ہوئے اس بات کو، ایک عالم دین نے جج کی گستاخی کی، اور جج کی گستاخی ظاہری بات ہے، عالم بزرگ ہو جائے تو زیادہ جلالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کی ساتھ کوئی جو ہے نا بات کی، اس نے 35 سال قید بامشقت سنا دی ان کو، 35 سال جج کی توہین پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی توہین پر کتنے دن ان کے اوپر پیمرا نے لگایا جی؟ 15 دن کا بین. 15 دن کا پیمرا نے ان کے اوپر بین لگایا. جج کی توہین ہو جائے تو 35 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی آل پاک کی توہین ہو تو کتنے دن؟ 15 دن. اس کا مطلب ہے صرف اور صرف اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کے اوپر، مختلف قسم کے ذاتی باری تعالیٰ کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، صحابہ کے اوپر، ان تمام ہستیوں کے اوپر ٹکا کے وہ اعتراض کی، اور قرآن پاک کو سب سے زیادہ بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ ایسی چیزیں. اچھا، میں ایک دفعہ نا بیٹھا سن رہا تھا کہ یہ لوگ کارٹون جو بناتے، کارٹون، ان کارٹونوں کے بچوں کے لیے کارٹون، ہمارے بچے نشئیوں کی طرح کارٹون دیکھتے ہیں، نشئیوں کی طرح. یہ 100 بچہ بٹھاتے ہیں، کوئی کارٹون بناتے ہیں نا جی، 100 بچہ بٹھاتے ہیں اور وہ کارٹون چلاتے ہیں. جتنی دیر ان بچوں کی توجہ اس کے اوپر رہتی ہے نا جی، وہ اتنی ریل کو سیو کر لیتے ہیں. پھر جہاں سے بچوں کی وہ ہٹنے لگتی ہے نا جی توجہ، وہاں سے پھر وہ اور کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے اور زیادہ جو ہے اس کے لیے وہ بنایا جائے. اچھا جی، وہ اور انٹرسٹنگ بناتے ہیں، کرتے 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 جتنی دیر بچوں کا انٹرسٹ رہتا ہے وہ اس طرح بنا کے اس کے اندر پھر اپنے پیغام، چھپے ہوئے پیغام، ہاں جی، مائنڈ پروگرامنگ یہ کر کے وہ لوگ ہمارے بچوں کو اس ٹائم ایڈکٹ کر رہے ہیں. ہمارے بچے تو بچے، ہمارے بڑے بھی جو ہے نا فون کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. ریل دیکھنا بیٹھیں گے نا جی تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے گزر جائیں گے، کوئی پرواہ ہی نہیں لگتی. لیکن 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا پڑ جائے تو لگ پتے جان گے، یا نیندر آنے لگ جاتی ہے، بندہ اکتا جاتا ہے. اچھا، اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ شکار کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پھر بکواس کرنے والے نہ ہوتے، اعتراض کرنے والے نہ ہوتے؟ تو انہوں نے سب سے زیادہ قرآن سے ہمیں دور کیا، بچے ہمارے قرآن سے دور ہو گئے. پھر ہمارے بچے اسلام سے دور ہو گئے، ہمارے بڑے اسلام سے دور ہو گئے. اب پھر صرف دور نہیں کیا، اب اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کو اس سے متنفر کریں. جب یہ لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر ہمارے علماء کرام نے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا، مخالفین کا جواب دیا. انہوں نے پھر کہا، بھائی بات یاد رکھو، مسلمانوں کے خدا
جو اعتراض کیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے خدا کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ ہنستا ہے، وہ چلتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے، یہ تمام چیزیں جسم کا وارث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا خدا جسم ہے، اور ہر جسم حادث ہے اور ممکن ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا خدا حادث اور ممکن کو خدا مانتے ہیں، یعنی وہ چیز جو مٹ جانے والی ہے اس کو یہ خدا بنائے بیٹھے۔ پھر علماء کرام نے کہا بھائی اب ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم اب اس کی تعویل کریں، اگر ہم تعویل نہیں کرتے تو ہمارے بچے ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا او بابا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر فرمایا نا جی ہاتھ، وہ فرماتے ہیں اس ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی نعمت ہے۔ ہاتھ کا ذکر ہوا نا جی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور نعمت ان کے ساتھ۔ اچھا، اگر اسے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے، اب یہ جو ہم نے آیہ مبارکہ پڑھی اس میں بِأَعْيُنِنَا کا آنکھوں کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد نگرانی اور حفاظت ہے۔ اس کائنات میں ہر شے کو دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس کی نگرانی فرما رہا ہے اور اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ کشف ساق، کھلی ہوئی پنڈلی، حدیث پاک کے اندر سورہ قلم کے اندر بھی ہے، اور اس سے مراد قیامت کی شدت اور ہولناکیاں ہیں۔ ہاں جی، پنڈلی کھل جانا، اس سے مراد قیامت کی ہولناکی اور اس کی شدتیں ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے جہنم میں قدم رکھنے کی یہ تعویل کی۔ اب دیکھیں نا جی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود کہ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور دے یا اللہ، اور دے یا اللہ، اور دے یا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنی ایڑی جہنم میں رکھ دے گا، تو پھر وہ کہے گی بس 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 مولا۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ، حدیث بھی ٹھیک ہے بھی سیاستہ کے اندر ہے جی۔ تو پھر اس کی علماء نے کہا کہ اللہ کے بندے، قدم کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے قدموں کے نیچے دبا دینا، ذلیل کر دینا، کمتر کر دینا ہے جی۔ اور یہاں سے مراد یہ ہوگا جہنم جب تیزی اور تراری دکھائے گی نا اور کہے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے، کچھ اور ہے، اور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ زیادہ اوور نہ ہو، چپ ہے جی، تو پھر وہ خاموش ہو جائے گی اللہ کے جلال سے اس کو۔ اور اسی طرح اللہ کا مسکرانا ہے، تو کہتے ہیں اس مسکرانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا، وہ راضی ہوا۔ اترنے سے مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، ہاں جی۔ یعنی رات کے ٹائم جو میں نے احادیث میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہاں جی، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہاں جی۔ متاخرین علماء نے اس کی تعویل کر کے اسلام سے اعتراضات کو دور کرنے کی سعی کی، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبروں کو روشن اور آباد رکھے کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا اور اعتراضات کے جواب دیے۔ رہی بات یہ کہ دنیا کی زبانیں نہیں پکڑی جاتی، وہ میں ایک لطیفہ سنا کے آپ کو یہیں پہ بات ختم کروں۔ امائی بابا جا رہے تھے دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ کے، تو لوگوں نے کہا دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک گدھا ہے دونوں اوپر بیٹھے ہوئے۔ بابا جی جو ہے وہ ٹھیک تھے، مائی صاحبہ بیمار تھی، بابا جی بیمار تھے، مائی صاحبہ ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ نے کہا کہ آپ گدھے کے اوپر بیٹھ جائیں، میں نیچے چل لیتی ہوں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو ہے نا جی گدھے کے اوپر دونوں لوگ بیٹھے ہیں، جانور کے اوپر۔ تو اب جناب بابا جی گدھے کے اوپر بیٹھے، مائی صاحبہ چل نہیں۔ آگے جا کے لوگوں نے کہا دیکھو کتنا بدتمیز آدمی، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، عورت کو چلا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا بلیے لو کے چل، جو ہے نا تو بیٹھ جا، میں نیچے اتر آتا ہوں۔ اب وہ بابا جی چلنے لگ گئے، مائی صاحبہ اوپر چڑھ گئی۔ تو آگے جا کے اب پھر اعتراض کیا، کتنی بدتمیز عورت، شوہر کو پیدل چلا رہی ہے اور خود گدھے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو تم بھی نیچے آ جاؤ۔ اب وہ دونوں نیچے اتر گئے۔ آگے جا کے لوگوں نے کہا دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس اور پیدل چل رہے ہیں۔ وہ دونوں اوپر تھے تب بھی زبانیں بند نہیں ہوئی، ایک اوپر تھا تب بھی اعتراض نہیں بند ہوئے، وہ دونوں نیچے آ گئے، اعتراض بھائی وہ نا داتری کو ایک طرف سے دندے ہوتے ہیں، یہ دنیا کو دونوں طرف سے دندے، آپ نہیں بچ سکتے،
اب یہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں نا جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کی، قرب کی، عظمت کی، شان کی قرآن آیتیں بیان کرتا ہے، اور وہی اعتراض بیان یہ لوگ کہتے ہیں وما صاحبکم، حضور کو مجنون معاذ اللہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، ہاں جی۔ اب کائنات میں حضور سے بڑی ہستی کون سی؟ ان سے بڑی ہستی تو ہے ہی کوئی نہیں، پاک دامن پاکیزہ، ہاں جی، جس کی پاک دامنی کی اللہ قسمیں کھائے، جن کی عمر کی اللہ قسمیں کھائے، جن کے وقت کی اللہ قسمیں کھائے، جن کے چلنے کی اللہ قسمیں کھائے، اتنی شاندار ہستی، ان کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ بھئی اعتراض سے نہیں بچ سکتے، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ممکن حد تک ہم جواب دے سکتے ہیں کہ بابا یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح بات۔ باقی رہی بات یہ کہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی شان کے لائق، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، وہ جب چاہتا ہے ایسے پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ایسے پھیر دیتا ہے۔ ساری زندگی بندہ بدماشی کرتا رہتا ہے، کوئی ایک لمحہ آتا ہے اس بندے کے لیے ہدایت کا سامان۔ حضرت حر کو دیکھیں، ساری زندگی یزیدی فوج کا سپہ سالار بنے رہے، لیکن جیسے ہی امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا فوراً جناب قایا پلٹ گئی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے، لڑائی کے لیے میدان لگ چکا ہے، بس شروع ہونے والا کام۔ جیسے ہی امام صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا، امام علی مقام نے اس بندے کی کھایا پلٹ گئی، ایمان لے آیا۔ ساری زندگی کیا کیا؟ اسے کفر کیا، ساری زندگی گناہ کی، ایک لمحے کے اندر اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، ہدایت کی طرف آیا۔ سبحان اللہ۔ سیاسی تک ایک حدیث پاک ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان ساری زندگی نا جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، اس کی تقدیر غالب آتی ہے۔ جہنم اور جنت کے درمیان وہ کرتا ہے جہنمیوں والے کام، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت رہ جاتی ہے، اس کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، جیسے ہی توبہ کرتا ہے فوراً جان نکل جاتی، چلو سیدھا جنت میں گئے۔ اسی طرح بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت رہ جاتی ہے، تقدیر غالب آتی ہے جناب، اس بندے سے ایسا کوئی عمل کرواتی ہے کہ بس وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر ایک بندہ تھا وسیم رضوی نام کر کے، یعنی مسلمان تھا، سنی تھا، پھر ساری زندگی اس نے اسلام میں گزاری، پھر جب ہندوستان کے اندر بس اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بندہ ہندو بن گیا، اسلام چھوڑ کے ہندو بن گیا۔ اس کے بڑے انٹرویو پڑھے ہوئے ہیں، اچھا ہندو بنا، پھر ہندوؤں میں وہ بنا برہمن ہندو، یعنی جیسے سید ہے اس طرح ہندوؤں میں سب سے اونچی ذات برہمنوں کی ہے، وہ برہمن بنا، اگلے نے تانے مار مار کے انہیں ساڑ کے مار چھڑے، کتے کی موت مرا۔ بھائی اللہ معاف کرے حضرت صاحب، میں آپ کو اپنی زندگی کے اندر بتاؤں، میں نے ان 40-45 سالوں کے اندر بڑے بڑے علم کے برجوں کو الٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ بولتے تھے ہم کئی کلو میٹر کا سفر کر کے ان کا صرف بیان سننے کے لیے جاتے تھے کہ یار وہ فلاں عالم آ رہا ہے، علم کے پہاڑ گنے جاتے تھے، بڑے بڑے جنات، لیکن ہم نے حضرت صاحب ان کو ایسے برجوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اتنے بڑے بڑے عالم اگر یہ بے ایمان ہو کے مر رہے ہیں، ہم تو یا اللہ تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، جب تک زندہ رکھ مولا، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔